السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 171۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ وعلیکم السلام۔ سورہ نساء ہے، چھٹا پارہ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں یہود کو خطاب کیا، یہود کے کچے چٹھے کو کھول کر بیان کیا کہ کس انداز سے انہوں نے اللہ کی کتاب سے سلوک کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اب خطاب کیا ہے کن کو؟ عیسائیوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانا، جس کی آگے دو قسمیں افراط اور تفرید۔ افراط بڑھا دینا، تفرید گھٹا دینا۔ حد سے زیادہ بڑھا دینا، حد سے زیادہ گھٹا دینا۔ غلو دونوں کے اندر آیا، عیسائیوں میں بھی آیا اور
یہودیوں میں بھی آیا۔ یہودیوں میں غلو کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ ان کو ماں کا ناجائز بیٹا ان کی والدہ کے اوپر تہمت لگانی شروع کر دی، آج بھی لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے تفرید کی، گھٹا دیا ان کو درجہ مقام سے۔ عیسائیوں نے جو غلو کیا، اچھا یہ یاد رکھیں، آج کل عیسائی کہلوانا پسند نہیں کرتے، مسیحی کہلوانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ کا لفظ جو ہے بائبل کے اندر نہیں آیا، اس لیے وہ اس لفظ سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو وہ مسیح ابن مریم، یسوع مسیح، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یسوع کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ کینٹ میں بھی مسیحی ہسپتال، زنانہ مسیحی ہسپتال، یعنی مسیحی لکھا ہے انہوں نے، عیسائی نہیں لکھا۔ پہلے جو لا علمی کے اندر کہتے رہے، عیسائی کہتے رہے، لیکن اب مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ مسیحیوں کا جو غلو تھا وہ افراد والا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام و درجے سے بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا، وعلیکم السلام، تین خداؤں میں سے ایک خدا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ غلو 171 نمبر آئے سورہ نساء۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا سوائے الحق، حق بات۔ پہلے یہ دیکھو کہ تم معاملہ ڈسکس کون سا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حق بیان کرو، جھوٹی بات، مفروضوں پر مشتمل بات یہ نہ کرو، بلکہ حق بیان کرو۔ اب وہ حق کیا ہے؟ انما، بے شک، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب مسیحی مانتے ہیں، ابن مریم بھی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ نہیں مانتے، یہ میں نے پہلے وضاحت کی ابھی۔ تو قرآن میں مسیح بھی آیا ہے، عیسیٰ بھی آیا ہے علیہ السلام۔ تو فرمایا بے شک مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ رب کے بیٹے ہیں، نہ تین خداؤں میں سے خدا ہے، بلکہ وہ نہ ہی نعوذ باللہ غلط کار ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ کلمہ کن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ میرا حکم لے جا اور جا کر پھونک دے مریم السلامیہ کے اوپر، اس لیے فرمایا وہ اس کا کلمہ ہے، القاہا، وہ القاء کیا گیا، وہ ڈالا گیا، الی مریم، مریم سلامیہ کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے القاء کیا۔ کیا القاء کیا؟ کہ بغیر خامد کے بیٹا ہو جا، یہ کلمہ، بغیر خامد کے بیٹا ہو جا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کون؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب میں کسی کام کہہ رہا ہوں کون کہتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے روح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا کہ یہ روح جا کر پھونک دیں۔ اب تخلیق کے کتنے انداز ہیں؟ پہلا طریقہ تخلیق کا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، آدم علیہ السلام بغیر مرد بغیر عورت کے پیدا ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، تخلیق کیے گئے۔ پیدائش تو ہوتی ہے نا ماں سے، وہ تخلیق کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے روح زمین سے مٹی اکٹھی کر کے اس کا گارا بنا کر پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، اور پھر جب خشک ہو گیا اس کے اندر روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن میں کہا ہم نے روح اس کے اندر پھونکی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی روح پھونکی؟ نہ، اللہ تعالیٰ تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کے لیے روح بنائی تھی وہ کس کی ملکیت میں تھی؟ اللہ کی ملکیت میں تھی۔ تو اس نے فرمایا میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، یعنی وہ جو آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی اور میری ملکیت میں تھی وہ روح میں پھونکی، یہ نہیں کہ اپنی روح میں پھونکی۔ تو اب یہ تخلیق کا پہلا طریقہ کہ نہ ابا نہ ابا اما کے بغیر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا نہیں تخلیق کیا۔
تخلیق کیا. اچھا دوسرا حوا سلام علیہ ان کی زوجہ محترمہ آدم علیہ السلام کی، ان کو ان کی پسلی سے نکالا، یعنی اب مرد کا واسطہ ہے لیکن عورت نہیں ہے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی تخلیق ہوئی ہے، پیدائش نہیں تخلیق ہوئی ہے. دو. تیسرا ابا نہیں ہے اماں ہے مریم سلام علیہ. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا کر دیا. یہ پیدائش ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے آئے. یہ پیدائش ہے. جی کتنے طریقے ہو گئے؟ 3. چوتھا طریقہ مرد بوڑھا ضعیف العمر، عورت بانجھ 120 سال کی عمر، زکریا علیہ السلام کو یا علیہ السلام دے کر دکھایا. ٹھیک ہے جی. میڈیکل سائنس آج بھی حیران ہے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں طریقہ عام روٹین سے مرد اور عورت سے اللہ نے نطفہ چلایا. تو تخلیق کے 5 طریقوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو یہ قدرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا اپنی کہ میں اس طرح بھی قادر ہوں. اچھا اب یہاں پر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرا کلمہ حکم جا کر پہنچا. جبرائیل علیہ السلام واسطہ بنے، جا کر حکم دیا کہ ہو جا. پھر ان کے اندر روح منہ ہو، روح پھونکی. عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان میں پھونک دی. اب جب روح پھونکی تو ماں کے پیٹ میں آ گئے. حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. مسیحیوں کو مغالطہ کیا لگا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو اللہ کا کلمہ تھا نا، تو وہ کلمہ کو پہلے انہوں نے کہا کلام. تو کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے تو وہ کلام مجسم ہو کر مسیح علیہ السلام بن گیا، یعنی اس میں بھی پھر اللہ والی صفتیں آ گئی. اور جو روح پھونکی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی روح ان کے اندر آ کر وہ کیا بن گئی. اس لیے اب انہوں نے کہا جی روح القدس، وہ پاکیزہ روح. تو اب ایک انہوں نے مسیح علیہ السلام بیٹا اور کلمہ کن کلام سے باپ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور روح القدس سے برا روح القدس روح. تو انہوں نے کہا باپ بیٹا روح القدس 3 ایک ہیں اور 1 3 ہے. یہ یونان کے بت پرستوں کا فلسفہ تھا. افلاطون کا فلسفہ لوگاس کہ وحدت میں کثرت، کثرت میں وحدت. 1 میں 3 اور 3 میں 1. کئیوں نے 5 بنائے کہ پنجتن پاک اللہ کے نور سے نکلے. کئیوں نے 2 بنائے خدا احمد خدا یزداں. انہوں نے 3 بنائے باپ بیٹا روح القدس. بلکہ کیتھولک کلیسا والوں نے تو 4 بنا لیے. کیا؟ مریم سلام علیہ کو کہا خدا کی ماں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ جب باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے تو ماں بھی تو ہونی چاہیے نا. تو انہوں نے مقدسہ مریم سلام علیہ کو خدا کی ماں کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ماں خدا ان کی مسیح علیہ السلام کی، ان کی ماں کا. اچھا پھر ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اب کہا جی جب باپ بیٹا روح القدس 3 خدا ہیں اور تینوں ایک ہیں، تو مریم سلام علیہ کے ان کے ساتھ رشتے کیا ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ خدا باپ کی بیٹی ہے، خدا روح القدس کی روحانی دلہن ہے، اور خدا بیٹے کی ماں ہے. یعنی اس سے اتنا گند پھیلا پوری دنیا مسیحیت کے اندر والے کہ ایک عورت ایک شخص کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے اور بیٹی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر کوئی اخلاق رہا؟ عقیدے کا فرق پڑتا ہے بڑا. توحید کا عقیدہ، جب اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی شریک نہیں تو کوئی بیوی خامد میں بھی شریک برداشت نہیں کرتی، خامد بیوی میں بھی شریک برداشت نہیں کرتا. توحید کے عقیدے کا یہ فائدہ ہے. اور وہاں پر شرکی عقیدہ آیا، اس کا نقصان دیکھ لیں کہ اللہ اکبر ماں بہن کی اب پھر پہچان ختم ہو. تو عقیدے کا فرق پڑتا ہے بہت عقائد اللہ اکبر اعمال کے اوپر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، 171 نمبر آیت سورہ نساء، اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھو. کیا ہے؟ ایک ہے تم حد سے آگے نہ بڑھو.
دین کے معاملے میں. اچھا اور نہ اچھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یہ بھی حد سے آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں. پنجتن پاک اللہ کے نور سے نکلے، 12 امام اللہ کے نور سے نکلے. ہاں جی میرا مرشد رب میں جا کر فنا ہو گیا. ہاں جی یہ جو سلوک کی منزلیں کہتے ہیں نا طے کرتے ہیں، ہاں جی فنا فی الوجود، کہ میں اپنے آپ میں گندا حقیر فقیر پر تقصیر. ہاں جی راتی جاگیں شیخ صدا میں، رات میں جاگن کتے تیں توتے ہو، تیرے سے تو کتے اچھے ہیں. آ کر حقیر وہ لکھیں گے نا تو 10 وقت کریں گے تو آ کر حقیر فقیر یہ لکھیں گے، یعنی آپ کے آپ کو گرانا ہے. اور پھر فنا فی شیخ، یعنی کہ مرشد میں فنا ہو گیا. اب ہر طرح مجھے مرشد ہی نظر آتا ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہے، چاہے زندہ ہے، چاہے فوت ہو گیا. پھر فنا فی رسول، اب مرشد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچا دیا. اب میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، مجھے قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ ہو گیا. پھر آتی ہے منزل فنا فی اللہ، کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے اندر یہ فنا ہو گیا. تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھتا ہے حدثنی ربی عن قلبی، میرا دل میرے رب سے روایت کرتا ہے، مجھے حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. شریعت تو اللہ اکبر ظاہر ہے دکھاوے کے لیے، ہم تو باطن کے لوگ ہیں. تو فنا فی اللہ، جب اللہ میں فنا ہو گیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ باقی ہمیشہ کے لیے تو یہ بھی باقی ہے، تو پھر بقا باللہ، یعنی پھر خواجہ باقی باللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ ہی باقی، جس طرح اللہ باقی یہ بھی باقی. تو یہ عقائد اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلوک کی منزلیں. اور اس میں ضربیں لگا لگا کر ہاں جی لوگ بس اسی فنا فی شیخ میں ہی اللہ اکبر زندگیاں گزار دیتے ہیں. اور جس کا خشکی کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا، یہ مجذوب ہو گیا جی، ملنگ ہو گیا. اور جب ہر کلومیٹر کے اوپر ہاں جی مزار اور اللہ اکبر ہاں جی قبے درگاہیں ہوں گی، پوجی جائیں گی، تو پھر اللہ اکبر بجائے لائبریریوں اور لیبارٹریوں کے کیا ہوں گی؟ جب مزار اور درگاہیں ہوں گی تو پھر سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے، پر ملنگ پیدا ہوں گے، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں فقیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں حق بات کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول، اس کا کلمہ جو اللہ نے مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کیا، اور روح منہ، اور ان کی طرف اللہ کی طرف سے روح ہے، تو وہ کلمۃ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے. اور روح منہ ہے، روح اللہ نہیں ہے. یہاں بھی ایک مغالطہ ہے اصطلاح کو اصطلاح کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے کہ ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. روح اللہ نہیں، اللہ کی روح نہیں، روح من اللہ، اللہ کی طرف سے روح ہے. روح منہ کا لفظ ہے یعنی، اور کلمۃ اس کا کلمہ ہے جو الہ القاہا الہ مریم، یعنی ہاں تو اس کا کلمہ ہے. تو کلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے جو مجسم ہو کر سامنے آ گئی. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کو، جو اللہ بات کر رہا ہے اس کو مان لو، اس کے رسولوں کی بات کو مان لو. ولا تقولوا، اور نہ کہو تم ثلاثہ کہ رب 3 ہے. ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث، ثالوث اقدس جس کو کہتے ہیں کہ التوحید فی التثلیث، التثلیث فی التوحید. توحید میں تثلیث ہے، تثلیث میں توحید ہے. ایک میں 3 ہے، 3 میں 1 ہے. باپ الگ، بیٹا الگ، اور روح القدس الگ، لیکن یہ 3 الگ جو ہیں یہ 1 ہیں، اور 1 3 ہے. واہ بھائی واہ، یہ تو پرائمری کا بچہ بھی کہے گا 1 جمع 1 جمع 1 کتنا؟ 3. وہ کہتا ہے نہیں 1 ہے. تو جن آکسفورڈ کیمبرج ہارورڈ والوں کو ریاضی کا یہ چھوٹا سا سوال کا جواب ہی نہیں آتا، ان سے لوگ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. جتنا پڑھ لکھ جائے وہ 1 کو 3 3 کو 1، اور یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکا ان سے کہ کریں تو کریں کیا. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی صفت، اللہ اکبر، ان میں رب والی صفت آ گئی. جسم انسانی تھا، صفات رب والی تھی، اور جس میں رب والی صفات ہوں پھر وہ کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ اکبر بھائی آئے کس لیے دنیا میں؟ جی آئے جی انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آئے. سب انسانوں کے گناہوں کا
کفارہ انہوں نے ادا کیا صلیب پر چڑھ کے، لہذا اب ان کی صلیب پر ایمان لاؤ اور باقی ختم۔ سوال یہ پیدا ہو یہی ہوتا ہے کہ جو ہو رب اور اس کو صلیب پر چڑھایا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، پہلی بات ہے کہ رب غالب ہوتا ہے کہ مغلوب ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو وہ صلیب پر چڑھایا گیا، مغلوب ہو گئے۔ صلیب کے اوپر عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا اللہ اکبر وہ مجسمہ بنا کر اس کو صلیب پر لٹکا ہوا دکھاتے ہیں، تو وہ رب۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ عقائد و نظریات انہوں نے بعد میں گھڑے، مسیح علیہ السلام نے عقیدے نہیں دیے، اس لیے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اس کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ تو نہ کہو تین، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ انما بے شک اللہ الہ واحد وہ اکیلا ہے، مشکل کچھ حاجت روا ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا، کیونکہ ایک کے آگے 2 3 4 گنتی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے قل هو اللہ احد کہا، قل هو اللہ واحد نہیں کہا۔ کیوں؟ واحد کے آگے گنتی شروع ہو جاتی ہے نا، اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ شروع ہوتی ہے، لیکن احد کے آگے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے بس۔ ہر چیز کا جوڑا پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی بیوی تو تب ہو جب وہ کیا ہے، اس کا بیٹا تب ہو جب بیوی ہو، ولم تک اللہ صاحبہ جب وہ بیوی سے ہی پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، تو پھر کیوں اس کے لیے عقیدہ کر؟ تو فرمایا الہ واحد سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، ان یکونا اس بات سے کہ ہو لہو اس کے ولد بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سے سورہ مریم فرمایا یہ قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ کر گر پڑے، زمین پھنس جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائیں، یہ اتنی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کا گالی دینا کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، یہ رب کو گالی کیسے ہے؟ فضر صاحب سمجھیں اس بات کو، یہ رب کے لیے گالی کیسے ہے؟ ایک شریف کنواری پاک دامن لڑکی کے بارے میں کوئی شخص کہے یہ شیرخوار بچہ اس کا ہے، اس کے لیے گالی ہے کہ نہیں؟ کہ شادی میری ہوئی نہیں، ہوں میں شریف ہوں کنواری، اور یہ بچہ مجھ سے منسوب کر کے میرے اوپر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ تو جو دن رات دنیا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کر رب کو گالی دے رہی ہے، جب گالی دے رہی ہے تو رحمتیں آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لہو اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، آسمان زمین کی ہر چیز کا مالک ہے وہ، اور ہر چیز اس کی مملوک ہے۔ اور بیٹا تو شریک ہوتا ہے باپ کی جداد میں، وراثت میں، عادات و خسائل کے اندر بھی۔ یہ اپنے پیوتے گئے ویسے ہندے جڈاڈے والے آتے ہیں، شریک ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب ساری آسمان زمین پوری کائنات کا میں مالک ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ بڑھاپے میں میرا دست و بازو بنے گا، کما کر کھلائے گا، یہی ہے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھاپا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری جداد سنبھالنے والا کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے موت ہے؟ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا نام باقی رہے، میری نسل باقی رہے، لڑی چلتی آتی ہے صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب موت ہی نہیں تو اس کو نسل کا اور اس کا کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کیا فرمایا؟ وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا نگران، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے دست و بازو بنیں گے، بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ خود نگران کافی ہے۔ شریک تو وہ بنائے جو اکیلا کام نہ کر سکتا ہو، پارٹنر تو وہ بناتا ہے، لیکن اینڈ سنز اینڈ برادر اینڈ کمپنی، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کون فیکون کا مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو بیٹا بنانے کو، اولاد بنانے۔ فرمایا لن یستنکفا ہرگز آر محسوس نہیں کرتے المسیح مسیح علیہ السلام ان اس بات سے یکونا کہ ہو عبد للہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے میں، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا مقام مرتبہ ہے کائنات میں، مخلوق کے اندر سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ گورنر صاحب کا ہے نا میرا بندہ آ رہا ہے، یہ معمولی بات ہے۔ صدر صاحب کا ہے میرا بندہ ہے، خیال کرنا،
تو جو اللہ کا ہے میرا بندہ ہے، عبد للہ۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے تھے، جھجکتے نہیں تھے، شرماتے نہیں تھے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں۔ انہوں نے ماں کی گود میں جو پہلا لفظ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ ہوں، نہ تین خداؤں میں سے ایک ہوں، ہاں جی، نہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ کیا ہوں میں، اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ان کو تو اسی پر فخر تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی کے اوپر وہ خوش تھے۔ ولا، اور نہ ہی الملائکۃ المقربون، مقرب فرشتے بھی اس بات سے نہیں شرماتے، اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی رب کا بندہ ہونے میں شرم نہیں ہے، وہ اس سے نہیں شرماتے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا، اللہ اکبر، دنیا میں جتنے فرشتے، اللہ اکبر، یہ جو دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ نا، یہ فرشتوں کی پوجا کا عقیدہ ہے اصل میں۔ یہ فرشتہ اس کام کا، فرشتہ اس کام کا، انہوں نے ان کو دیوی دیوتا بنا کر شکلیں بنا دی۔ مشرکین عرب بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ کیا فرمایا، نہ وہ نر ہے نہ وہ مادہ ہے، وہ کیا ہے، بیوی بچے، تو تناسل کا سلسلہ ان میں نہیں ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ کی تسبیح ان کی غذا ہے، بس جو رب ان کو حکم دیتا وہ پورا کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے ان کی نسلیں چلا دی۔ تو فرشتے بھی اس بات سے عار محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ کا بندے ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ کہلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام بھی۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو شخص کیا کرے، عار محسوس کرے، ان عبادتہ، اس رب کی عبادت کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ، ان قریب اس کو، اللہ اکبر، ہم اکٹھا کریں گے، الیہ، وہ حاضر ہوں گے اس اللہ کی طرف، جمیعا، سارے کے سارے، اللہ پوچھے گا ان سے۔ جو بھی اللہ کی بندگی سے انکار کرے، تکبر کرے، رب کا بندہ ہونے سے انکار کرے، رب فرماتا ہے آئے گا نا میرے پاس، اکٹھا ہوں گے نا میرے پاس، تو فَأَمَّا الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے صالح عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پورا دیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ، بلکہ بڑھا کر دے گا ان کو، من فضل، اپنے فضل سے۔ وہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا، بتایا تھا میں نے حدیث، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں، اللہ وہ میں تو آخری آدمی ہوں، جنت تو پر ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ، کیا مانگتا ہے اللہ، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اچھا اب اور کچھ، پھر مانگ، یہ بھی ہو، یہ بھی، اچھا اب مجھے یاد ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی، اچھا اور کچھ مانگ، پھر یہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا نا، اب میں تجھے بتاتا ہوں، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، وہ دینے والا، اللہ اکبر، سخی ہو تو ایسا ہو نا، اور بھی مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جتنا تو نے 3 دفعہ مانگا اپنی خواہش سے، جتنا تو نے میرے کہنے پر مانگا، اس سب کا 10 گنا ہے، جا جنت میں۔ یہ نہ دیکھو کیا مانگ رہا ہوں، یہ دیکھو مانگ کس سے رہا ہوں، یہ دیکھو مانگ کس سے رہا ہوں۔ تو جو دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا نا، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، تو بڑھا کر دے گا۔ اس نے کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے عار محسوس کی اللہ کا بندہ ہونے میں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ، ان کو عذاب دیا جائے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب دیا جائے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں ان کو۔ یہاں پر ابدیت جو ہے کس کا حق ہے، صرف اللہ کے لیے ابدیت۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ، یعنی ابدیت کی جو نسبت ہے یہ بہت پسند ہے۔ عبد مانا غلام، بندہ، بندگی، تو اللہ کے لیے یہ بندگی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو انکار کرے گا، تکبر کرے گا، اللہ چاہیے۔ یہاں پر لوگوں نے نام رکھے عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی، یعنی نبی کا بندہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ۔ ان کے علماء کے نام ہے عبد المصطفیٰ، عبد الرسول۔ بھئی پوچھا جائے کہتے ہم غلام ہیں، بھئی غلام رسول رکھو ٹھیک ہے، لیکن عبد الرسول
تو کیا رسول کا بندہ، تو جس کی بندگی کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود، کرنے والا، عابد، عبادت کرنے والا جس کی جائے وہ معبود، اور کیا ہے؟ عبد۔ عبد عابد بن کر عبادت کر رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، خود زبان سے انکار کر، ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا پھر قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب پڑھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب میت اٹھاتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں تو حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں نا، کلمہ شہادت، تو آگے کیا؟ اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ کہے گا تو مسلمان ہوگا، ورنہ مسلمان ہی نہیں۔ اور عقیدے ہوں نور کے تو نور و رسول کہتے ہیں نا، لیکن عبد و رسول کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ لہم، اللہ نہیں پاؤ گے لہم ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیجن کوئی، اللہ اکبر، دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا کوئی ان کو کا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، کیونکہ جب رب پکڑے گا عذاب دے گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو میں پکڑوں گا ولا یجدون لہم من دون اللہ، اللہ کے سوا ساری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ولیجن جو اس کا ولی بنے، ولا نصیرہ، نہ ہی مددگار ہوگا۔ سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو حکم دے گا، جس کے لیے حکم دے گا، اپنی مرضی سے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، نہ سفارش کے لیے منہ کھول سکے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ قرآن آ گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے یہود کو بھی بتا دیا کہ حق آ گیا ہے تمہارے پاس۔ اب ساری انسانیت کو خطاب ہے، کوئی کسی مذہب، دین، دھرم سے تعلق رکھتا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، رنگ، نسل، زبان، وطن، کسی سے تعلق رکھتا ہو، فرمایا اے لوگو تمہارے پاس برہان آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، واضح دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، بڑا واضح نور، یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، کس کی؟ ہدایت کی، نور مجسم نہیں ہے، نور مجسم ہوتا تو اندھیرے میں چمکتا، کیوں جی؟ نور مجسم ہوتا تو اندھیرے میں چمکتا، یہ اندھیرے میں ٹیوب لائٹ چمک رہی ہے، چراغ چمکتا ہے، لیکن نور ہدایت ہے قرآن کہ آخرت کی راہ دکھاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا بھی اس عقیدے کو، اس دین کو، کیا کر دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کیا مراد ہے؟ اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، ضرور داخل کیا جائے گا ان کو، فی رحمت منہ، اس اللہ کی طرف سے رحمت میں، و فضل، اور فضل میں، یعنی اللہ کا فضل ہوگا ان پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی ان پر، ضرور اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے، اور وہ رحمت اور فضل کہاں ہوگا؟ جنت کے اندر ہوگا۔ یعنی اللہ پر ایمان لایا اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، پھر ادھر ادھر نہیں ہوا، وَيَهْدِيهِمْ، اور دکھائے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں اور فضل آتے ہیں، زندگی میں ہر لمحے انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ اس کو بصیرت دیتا ہے، اس کو راہ دکھاتا ہے، اس کے دل کو راہ دکھاتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے غلطی کر بھی بیٹھے تب بھی دل مانتا ہے کیا غلط ہے میں نے، جب تک رب سے توبہ نہیں کرتا، شرمندگی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو چین سکون نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رب کا کرم ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی بسر کرواتا ہے اس کو۔ تو یہاں یہی بات فرمائی، جو اللہ پر ایمان لایا اور مضبوطی سے تھام لیا اس کے دین کو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اس کو دکھائے گا اپنی طرف کا سیدھا راستہ۔ اچھا، اب ایک سوال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یستفتونک،
آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیں اللہ تعالیٰ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کلالہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا گیا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم اس کو سورہ نساء کے آغاز میں بھی ہم 12 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں کلالہ کا۔ اب یہاں بھی ہے کلالہ وہ شخص ہے، کلالہ وہ شخص ہے۔ عبد المجید صاحب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ چلے لگائے ہیں، بہت وہ کچھ کیا ہے، دین سیکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ، بڑا ٹائم لگایا۔ تو کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے بتایا نا، آپ بتائیں۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کوئی مرد یا عورت جس کے نہ باپ دادا ان میں سے بھی کوئی موجود نہ ہو اور اولاد بھی اس کی نہ ہو، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ پوتا نہ پوتی، نہ اولاد ہے ہی نہیں۔ اچھا نہ وہ نہیں جی، جو نہ اوپر سے نہ نیچے، بہن ہے یا بھائی ہے، نہیں بھی ہو سکتے لیکن ہو بھی، کیا کہتے ہیں؟ اوتر نہ کھاتر، جی لا ولد، لیکن ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے، کلالہ عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے جس کا نہ ابا اما نہ ہی آگے اولاد، اچھا مرد بھی ہو سکتا ہے نہ ابا اما نہ آگے اولاد۔ اب اللہ تبارک نے فرمایا کلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرون یہ کہ ایک مرد ہلاکا فوت ہو جائے، لیس لہو نہ ہو اس کا ولد اولاد، کوئی مرد ہے اس کی اولاد نہیں، اور اس کے پہلے باپ بھی نہیں ہے، اس کا والدین بھی نہیں ہے، ولا اور اس کی ہے اختن ایک بہن۔ اب اس کی وراثت کیسے جائے گی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پانی کا چھینٹا مارا، دم کیا، دعا کی، ہوش میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے والدین ہیں نہ میری اولاد ہے جی، تو اب میری وراثت کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی، لیکن یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کی ایک بہن ہے، فلاحا پس اس بہن کو نصف آدھا حصہ دیا جائے گا، ما ترک جو اس کا ترکہ ہے، ترک مانا جو چھوڑ گیا، جو اس کا وراثت ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا اس کی بہن کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس سے یہ کہاں لکھا ہوا جی اس کا باپ نہیں ہے، والدین نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ جب والدین ہوں تو پھر بہن کا حصہ نہیں بنتا۔ قرآن جب کہ بہن کا حصہ بتا رہا ہے، باپ کی موجودگی میں بہن حصے دار ہے وہ نہیں ہے جب باپ ہے، اس کا مطلب ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے، اب اس کی بہن ہے تو بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ۔ وہ ہوا اور وہ مرد، اگر کلالہ ہے عورت اور اس کا ایک ہے بھائی، تو پھر وہ اس کا بھائی یاری سہا وارث ہوگا اس کا، ان لم اگر نہ ہو یکن ہو لہا اس عورت کی ولد کوئی اولاد، وہ تھا پہلے مرد فوت ہوا، اللہ وہ تھا کلالہ اور بہن ہے اس کی، بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اب ہے کہ عورت ہے کلالہ، نہ باپ اور نہ ہی اولاد، اور ہے اس کا بھائی، تو بھائی اس کا ساری وراثت کا مالک بنے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَتَا پس اگر ہوں اس نتائنی دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ پر دونوں کو کیا ملے گا؟ 2/3 حصہ، ٹھیک ہے، مما ترک جو وہ چھوڑ جائے، وَإِنْ كَانُوا اور اگر ہوں اخوتن بہن بھائی، رجالم و نساء مرد بھی عورتیں بھی، یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، لیکن بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں۔ اب فرمایا فللذکری مرد کے لیے مثل حصہ ہے حظ الانثیین 2 عورتوں کے برابر،
یعنی پھر تقسیم اس طرح ہوگی کہ جو مرد ہے اس کا بھائی ہوگا، اس کو ایک حصہ ملے گا، ان کی بہنوں کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی اس طرح سے پھر اس کی جداد تقسیم ہوگی۔ یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز کو علیم، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حصے مقرر کر دیے۔ پہلے کیا تھا وراثت میں تقسیم کے لیے؟ لوگ اللہ اکبر یہ کرتے تھے کہ پگڑی تبدیل کر لیا، میں نے اس کو بھائی بنا لیا، میرے جداد کا بھی وارث ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، بگ وٹا بھیرا، نہ، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ ہاں، وہ پھر سارا ہے اس کا اسبا، اور پھر اس کا ذوی الفروض، اور پھر اس کے نا وہ پورے احکام ہے باقاعدہ سارا، یا اب یہ کس کو جائے گا، کس کے پاس جائے گا۔ اچھا، بیوی کو تو ملے گا، ہاں جی، بیوی کو ملے گا، ہاں ہاں، بیوی کو تو مل رہا ہے نا، باقی جو بچے گا ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت کے اندر ایک تو خونی رشتہ، دودھ والے جو بھائی ہیں وہ شریک نہیں ہیں۔ دودھ والے بھائی یعنی کسی عورت کا کسی بچے نے دودھ پیا 2 سال کی مدت کے اندر، پیدائش سے 2 سال کی مدت کے اندر 5 دفعہ دودھ پیا پیٹ بھر کے، وہ ان کا فیملی ممبر بن گیا، لیکن نکاح نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، اللہ اکبر، یعنی لیکن جداد کی وراثت نہیں جائے گی، جداد کی اپنے والدین کی وراثت ادھر سے لے گا۔ تو بہن بھائی کتنے قسم کے بتائے تھے؟ 4 قسم کے، عینی، اللاتی، اخیافی، رضائی۔ عینی، ہاں جی، ایک ماں باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی والے السلام۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللاتی، ہاں جی، باپ ایک ماں الگ الگ، ہاں جی، سوتیلے بھائی، ایک باپ کی 2 بیوی ہیں، ایک بیوی سے اولاد ہے، دوسری بیوی اولاد ہے، آپس میں اللاتی بہن بھائی بنے، باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اور اخیافی، ماں ایک باپ الگ الگ، ایک عورت کی شادی ہوئی کہیں، اس سے اس کی اولاد ہوئی، خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، اب اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، دوسری جگہ سے بھی اولاد ہوئی، اب پہلے خاوند سے اولاد اور دوسرے خاوند سے اولاد، آپس میں اخیافی بہن بھائی بنے۔ اخیافی بہن بھائی، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ اکبر بہن بھائی ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ بھی نہیں ہوگا، ہاں جی، لیکن جو جائے گی اللہ اکبر جداد، وہ جو خونی رشتے ہیں ان میں جائے گی، اور دودھ والے میں نہیں جائے گی۔ ہاں، جن کی وراثت میں حصہ نہیں، ان کے لیے کتنا اختیار دیا گیا وصیت کا؟ 1/3 کا، 1/3 میں، وہ وارث کو نہیں دے سکتا، غیر وارث کو۔ ان میں اگر کوئی رضائی اولاد کو دینا چاہے، ٹھیک ہے جی، ایسوں کو دینا چاہے جن کا حصہ یتیم، اللہ اکبر، پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، بیوہ بہو ہو گئی، یعنی ان کو دینا چاہے تو ان میں سے دے سکتا ہے، لیکن ساری جداد کی وصیت نہیں کر سکتا، محروم نہیں کر سکتا۔ اسلام میں آگ کرنے کا تصور بھی نہیں ہے کہ اولاد نافرمان ہے جس کو میں نے آگ کر دیا، اسلام میں تصور نہیں ہے جی، وہ نافرمانی کا گناہ کا بدلہ خود پائے گا قیامت والے دن، وہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا، لیکن اس کو جداد میں سے آگ نہیں کیا جائے۔ اس لیے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کیا کیا؟ یہ قانون نازل کیا ہے۔ الحمدللہ سورۃ نساء مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک